السلام علیکم۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے 2 سوال کیے۔ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ مولا علی مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، جھوٹ نہیں لکھا۔ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میرا ایک دوست تھا، اس کے 10,000 دینا، میرے پاس امانت تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ اس رقم میں سے جو تیرا دل چاہے وہ میرے بیٹے کو دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ اب میرا خیال ہے کہ 1,000 اس کے بیٹے کو دے دوں اور دل چاہتا ہے کہ باقی میں خود رکھ لوں۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، تمہارا دل 9,000 رکھنے کو چاہتا ہے تو بس تم یہ اس کے بیٹے کو دے دو اور 1,000 خود رکھ لو، کیونکہ اس کی وصیت ہے جو تیرا دل چاہے وہ تو میرے بیٹے کو دینا۔ سبحان اللہ، کیسا فیصلہ کیا! حضرت علی کا ایک یادگار واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کروں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا، تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا، ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں زیادہ تھی یا آپ کی؟ مولا علی نے فرمایا، میری۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لڑا وہ کافر بن کر لڑا اور مجھ سے جو بھی لڑا وہ منافق بن کر لڑا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔